إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ کچھ منافق ان قبائل میں سے ہیں جو قبائل مدینہ شریف کے مضافات کی بستیوں میں رہتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ منافق جو ہیں وہ مدینہ کے قبائل میں سے مردوا علی النفاق، اور یہ لوگ جو ہے نا نفاق منافقت پر بری طرح جمے ہوئے ہیں۔ لا تعلمهم، اللہ کے رسول آپ نہیں ان کو جانتے، نحن نعلمهم، ہم ان کو جانتے ہیں، سنعذبهم مرتين، ہم ان کو پہلے 2 عذاب دیں گے، ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر ان کو جہنم کا جو بڑا عذاب ہے نا اس کے اندر ان کو دھکیل دیا جائے۔ سورہ حجرات کی تفسیر جاری تھی، اتفاق سے آخری سورت کے حصے میں جو ہے وہ اعراب کا تذکرہ چلا، اور اعراب کے بارے میں قرآن نے وہاں ہلکا سا اشارہ دیا کہ بھئی یہ جو عربی ہے نا
ان کے دلوں میں اسلام ابھی اچھی طرح داخل نہیں ہوا۔ تو میں نے گزشتہ جو یہ کہا تھا کہ اب چونکہ بات چل نکلی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مضمون کو ہی مکمل کر دوں۔ مضمون بڑا نازک بھی ہے اور اہل علم جانتے ہیں یہ مشکل بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میری صحت بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اتنی محنت کر سکیں۔ تو بہرحال اگر آپ کی دعائیں میرے ساتھ رہی تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ مضمون کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بیان ہوگا انشاءاللہ، اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ ضرورت اس کی اس لیے ہے کہ رافضی جو ہے وہ تو عرصہ دراز سے قریشی صحابہ کے بارے میں، یہ بات نوٹ کر لیں چاہتا، رافضی جو ہے یہ قریشی صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرتے ہیں، اور انہوں نے تو ظاہر ہے ان کا تو مشن ہے، ان کو تو کرنی ہے، لیکن کچھ ایسے شخص جنہوں نے لبادہ اہل حدیث کا پہنا ہوا ہے یا دیوبندیت کا پہنا ہوا ہے، وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بھی رافضیوں کی بولی بولتے ہیں اور رافضیوں کے کھائے ہوئے کی جگالی کرتے ہیں۔ جمعے کے خطبوں میں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے انہیں کی بولی بولتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ بھلے دیوبندی ہیں، بھلے اہل حدیث ہیں، بڑے بولے والے ہیں۔ اہل حدیث یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو رفع الیدین کرتا ہے نا، رفع الیدین کرتا ہے، آمین زور سے کہتا ہے، وہ اہل حدیث ہے۔ اور دیوبندی یہ سمجھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے اور یہ تیسرا 40واں قول وغیرہ نہیں کرتا، یہ دیوبندی، لیکن حقیقت ہے نہیں۔ اہل حدیث رفع الیدین کرنے کا نام نہیں ہے، آمین کہنے کا نام رفع الیدین نہیں ہے۔ اہل حدیث ایک منہج ہے، ایک تحریک ہے۔ ایک آدمی اس منہج پہ چلتا ہے، اس تحریک پہ چلتا ہے، لیکن اس کی تحقیق یہ پہنچ جاتی ہے، یعنی دیانتداری کے ساتھ وہ تحقیق کرتا ہے اور اس کی وہ تحقیق کے نتیجے میں یہاں پہنچ جاتا ہے کہ رفع الیدین کر بھی لی جائے، نہ بھی کی جائے، وہ کبھی کر لیتا ہے کبھی نہیں کرتا، وہ اہل حدیث ہے، اس لیے کہ اس کا منہج اہل حدیث ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تحقیق میں غلطی لگ سکتی ہے، تحقیق میں غلطی لگ سکتی ہے، لیکن منہج اس کا کیا ہے؟ منہج اس کا یہ ہے کہ جو کچھ قرآن نے کہا ہے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے میں نے اس پہ عمل کرنا ہے، جو آثار صحابہ ہیں میں نے ان کو اختیار کرنا ہے، جن کی قرآن مجید نے تعریف بیان کی ہے صحابہ کی، میں نے ان کا نام احترام سے لینا ہے، اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے گی وہاں میں نے سب کی بات کو پس پش ڈال دینا ہے، اور جہاں صحابہ کا اجتہاد آ جائے گا وہاں ہم نے ہر مجتہد کے اجتہاد کو پس پش ڈال دینا ہے۔ یہ ہمارا منہج ہے۔ رفع الیدین آمین یہ ہمارا منہج نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ رفع الیدین تو شافعی بھی کرتا ہے، کیوں شافعی صاحب کرتے ہیں، حنبلی بھی کرتے ہیں، مالکی بھی کرتے ہیں،
لیکن ہم ان کو اہل حدیث یا سلفی ماننے کے لیے تیار ہے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ان کا منہج یہ نہیں ہے. اہل حدیث ایک تحریک ہے، اہل حدیث ایک منہج ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اب وہ لوگ جو ہے نا نفل جان کرتے ہیں، آمین کرتے ہیں، یہ جو ہمارے بولے والے بھائی ہیں نا، وہ ان کی یوٹیوب پہ فیس بک پہ تقریریں ہوتی گمراہ جاتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے آپ میری بات پہ غور سے سن لینا ساری ابوبکر صاحب، کیونکہ آپ اہل علم ہیں، یہ آپ کے لیے جو نقطے کی بات ہے. یہ جو لب کشائی کرتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے قریشی صحابہ کے لیے کرتے ہیں. اب میں نے جو آپ کے سامنے آیت بتائی ہے، یہ جو صورت ہے یہ بڑی قابل غور ہے. اللہ نے بڑا ہی نکھار پیدا کیا ہے، بڑی قابل غور ہے. مکہ فتح ہوتا ہے، اس کا آغاز شعبان میں شروع ہوتا ہے اور رمضان کے اندر یہ فتح ہو جاتا ہے. مکہ فتح کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حنین کا سفر کرتے ہیں. طائف فتح ہوتا ہے. مکہ اور طائف وغیرہ فتح ہونے سے لوگ جو ہے جوق در جوق اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. اور قرآن نے پہلے تشریح گوئی کی تھی، یا پیارے حبیب یہ جو اسلام ٹکڑا ہوا ہے نا، آپ کو رائے نا بس مکہ فتح ہونے کی دیر ہے، آپ دیکھیں گے لوگ اسلام میں کیا داخل ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد غزوہ تبوک ہوتا ہے. یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ ذرا آپ نے غور سے میری باتیں صرف سننی نہیں ہے، ذہن میں بھی رکھنی ہے. اس کے بعد غزوہ تبوک ہوتا ہے. غزوہ تبوک کی واپسی پر اس سورت کی بہت ساری آیات نازل ہوتی ہیں جو منافقین کے بارے میں. غزوہ تبوک کی کچھ غزوہ تبوک کے آغاز میں نازل ہوتی ہیں، کچھ غزوہ تبوک کے آغاز میں نازل ہوتی ہیں، کچھ دوران سفر نازل ہوتی ہیں جاتے وقت. لیکن بہت ساری آیات جو ہے نا وہ غزوہ تبوک کی واپسی کے بعد ہوتی ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو جس طرح کہ یہ ہمارے رافضیوں کی جگانی کرنے والے اہل حدیث یا دیوبندی جو شیعوں کے بیس میں ہم میں داخل ہوئے ہیں، کہتے ہیں بھئی وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے نا وہ پکے نہیں ہیں. اب سوال ہے کہ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا وہ پکے نہیں ہیں؟ اگر یہ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ پکے نہیں ہیں تو پھر اللہ نے یہ تو کہا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَمِنْ أَهْلِ مکہ نہیں اللہ کہہ سکتا ہے. کیوں؟ اللہ من اہل مکہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے اہل مکہ نہیں کہا. کیا کہا؟ یہ قرآن کی آیت ہے. آپ سورۃ توبہ نکالیں پڑھ. کیا ان کو یہ آیت نظر نہیں آتی جو یہ قریشی صحابہ پہ سب و شتم کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں؟ قرآن کی یہ آیت ان کو نظر نہیں آتی. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ. اب سوال یہ ہے کہ مدینے کے جو مضافات میں تھے وہ کون سے قبائل تھے؟ پہلے میں آپ کو وہ بتا دوں. مدینہ کے جو اطراف میں قبائل تھے نا وہ ایک بنی عمر بن عوف تھا جو قباء میں رہتا تھا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی. یعنی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بھئی سارے دیہاتیوں کی یہ عادت تھی، نا. ان قبیلوں کے لوگ بھی بڑے پکے راسخ العقیدہ مسلمان تھے، لیکن ان میں بعض منافق تھے. اور پہلی قباء مسجد جو ہے نا، پہلی
پہلی مسجد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی وہ قباء میں تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دوں کہ دوسری جو مسجد زرار بنائی وہ بھی محلہ قباء میں ہی تھی۔ شاید آپ کے علم میں ابو بکر صاحب یہ بات پہلی بار آئی ہے، ایسے ہی ہے۔ وہ جو مسجد زرار تھی نا وہ بھی بنی عمر بن عوف نے ہی بنائی تھی، قباء کے اسی محلے کے اندر تھی، اور یہ اس وقت مکمل ہو چکی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تبوک کا اعلان کر چکے تھے اور تبوک کے لیے تیاریاں ہو رہی بڑی زبردست طریقے کے مطابق۔ تو یہ لوگ وہاں سے آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد قباء ہے نا وہ ہم سے دور ہے، تو آپ ایسا کریں وہاں تشریف لے آئیں، ہم جو ہے نا 5 وقت کی نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری نمازیں رہ جاتی ہیں، تو آپ تشریف لائیں اور وہاں جو ہے نا وہ مسجد کی بنیاد رکھ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو ہم نا تبوک کی تیاریوں میں مصروف ہیں، جب واپس آئیں گے نا تو پھر رکھ دینا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو اللہ نے راستے میں رسول اللہ کو بتا دیا کہ وہ جو مسجد جس کا آپ وعدہ کر کے آئے ہیں نا وہ آپ نے مدینہ پہنچنے سے پہلے تڑوانی ہے۔ اور ساتھ ہی آیت نازل ہو گئی کہ وہ مسجد اسس علی التقوی، یہ اسس علی التقوی مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ وہ جو مسجد ہے جس کی تقوی پر بنیاد تھی، وہ مسجد قباء ہے جس کی تقوی پر بنیاد تھی، اور یہ مسجد اگرچہ اسی محلے میں ہے لیکن اس کی بنیاد مسلمانوں کے درمیان فرقہ ڈالنے، فساد فی الارض، مسلمانوں کے درمیان جنگی جنون، آپس میں خانہ جنگی پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے آپ نے پہلے اس کو گرانا ہے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا قبیلہ جو تھا نا جوہینہ کا تھا، یہ وہ قبائل ہیں جو مدینے کے باہر رہتے تھے، تو 2 قبیلے ہوتے ہیں۔ تیسرا تھا بنو اسلم، اور بنو اسلم کے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی تھے، اسی طرح جوہینہ قبیلے کے بھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، اور چوتھا قبیلہ تھا بنو اشجع، یہ بھی مدینے کے مضافات میں رہتا ہے، اور 5واں قبیلہ تھا بنو غفار، ابو ذر غفاری اسی قبیلے کے، یعنی ان قبائل میں بڑے جلیل القدر صحابہ بھی تھے، اور ان قبائل کے اندر بعض منافق بھی تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ۔ یہ 5 قبائل جو تھے نا یہ تو عرب تھے، اور 3 قبائل جو مضافات میں رہتے تھے نا وہ یہودی تھے، اگرچہ وہ غزوہ تبوک سے پہلے ان کو مدینے سے نکال دیا گیا تھا، لیکن پہلے وہ بھی مدینے کے مضافات میں ہی رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ وہ جب ان کو مدینے سے جلا وطن کیا جانے لگا تو ان میں سے کچھ باقاعدہ سازش کے تحت ان کو کہا گیا کہ وہ مسلمان ہو، وہ باقاعدہ سازش کے تحت انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور وہ وہاں رہ رہے ہیں۔ تو کچھ اور یہودیوں میں بھی راسخ العقیدہ مسلمان بھی تھے، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن احبار ہیں، یعنی یہودیوں میں بھی کچھ لوگ راسخ العقیدہ مسلمان تھے اور کچھ باقاعدہ سازش کے تحت اسلام میں داخل کیے گئے تھے، اور یہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں تلاش کرتے
اور مسلمانوں کو اسلام کے خلاف ابھار دیا۔ تو یہ تو وہ قبائل ہیں جو مدینے کے باہر ہیں۔ اب مدینے کے جو اندر ہیں ان میں سے جو مشہور نام ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ ہے عبداللہ بن ابی بن سلام، عبداللہ بن ابی بن سلول، عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ رئیس المنافقین ہے اور اس کا تعلق بنو خزرج سے تھا، اس کا تعلق ہے بنو خزرج سے تھا، اور بنو خزرج جو ہے وہ مدینے کے اندر رہتا تھا۔ اب یہ جو مدینے کے اندر قبائل تھے یہ تین قسم کے تھے، یعنی کچھ تو راسخ العقیدہ مسلمان ہو گئے، کچھ وہ تھے جو مسلمان تو نہیں ہوئے، کچھ وہ تھے جو مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اسلامی ریاست کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لی، اور کچھ وہ تھے جو بطور منافقت کے مسلمان ہوئے، اور ان میں سے عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے اس کا تعلق بنو خزرج سے تھا، اور خزرج جی بڑے پکے مسلمان تھے۔ باتیں میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑے پکے مسلمان بھی تھے۔ اب یہ ہیں جن کے اندر منافقین، جن کی قرآن نے نشاندہی کی، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ یہ جو ہے نا مرید شیطان کو کہا گیا ہے۔ مرد اس کا معنی میم رے دال اس کا معنی ہے نا، اس کے بہت سارے معنی ہیں لیکن تمام معنوں میں اشتراک ہے، تکبر، غرور، ضدی، حد درم، یہ اس کے معنی ہیں، سرکشی کرنے والا، اور یہ سارے اس معنی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مارادو النفاق اس لیے کہا گیا کہ بہت سارے منافق جو تھے نا، جب مکہ فتح ہوا وہ مسلمان ہو گئے تھے، یعنی پہلے ان کے دلوں میں بیماری تھی لیکن جب مکہ فتح ہو گیا نا پھر ان کو یقین ہو گیا کہ اسلام سچا ہے، پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ لیکن بعض ایسے تھے کہ وہ اس کے بعد بھی مسلمان نہیں ہوئے اور وہ اپنے کفر پر، اپنے نفاق پر اڑے رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا سخت لفظ استعمال کیا ہے، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلم۔ بھائی آپ نہیں ان کو جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول کو اللہ نے بتایا نہیں ہے جی، ہے نا؟ اب اس میں کیا حکمت ہے؟ مفسرین نے کئی حکمتیں بیان کی ہیں اور میں آپ کو صرف انہی حکمتوں کی طرف اشارہ کروں گا جن کا کتاب و سنت سے اشارے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت تو یہ تھی کہ بعض جو منافق تھے نا، خود منافق تھے، بیٹے مسلمان تھے، بیٹے رات کو لگتا مسلمان، اور اب اگر اللہ تعالیٰ بتا دے تاکہ فلاں منافق ہے تو ممکن ہے کہ کوئی میرے جیسا جوشیلا مسلمان اٹھتا اس کی گردن قلم کر دیتا، اور گردن اس کی اگر قلم ہو جاتی ہو سکتا اس کی گردن کے قلم ہونے سے اس کا بیٹا مسلمان ہو جاتا۔ اب میں اس کی دو مثالیں آپ کو دے کے جمعہ کا خطبہ ختم کروں گا انشاءاللہ۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی، سے کی دعا کرنا میرے لیے، میں نے ایک مضمون تو بڑا نازک سے شروع کیا ہے، دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ اختتام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دو کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا نا عبداللہ، وہ بڑا راشد، جب اس کو پتہ چلا نا کہ اللہ کے رسول میرے باپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہ اللہ کے رسول اگر آپ نے میرے باپ کو قتل کروانا نا تو کسی سے نہ کروائیے، کہیں میرے دل میں اس کے خلاف بغض نہ آ جائے، یہ میری تلوار اللہ کے رسول اسی کام کے لیے ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں آج ہی اپنے باپ کا سر قتل کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں۔
اور دوسرا ابو عامر جو جس نے شام میں جا کے پناہ لی تھی، اور یہ غزوہ تبوک کا سبب یہی ابو عامر بنا تھا۔ اسی نے مدینے کے جو یہودی تھے مدینے کے جو منافق تھے ان کے ساتھ اس کی خد و کتابت تھی، اور یہ ان کو تیار کرتا تھا، اور اسی کے کہنے پر جو ہے نا یہ مسجد ضرار بنی تھی، اور عبداللہ بن ابی بن سلول کے کہنے پر منافقین کی ایک جماعت نے غزوہ تبوک میں شرکت کی تھی تاکہ چھپ کر اللہ کے رسول کو قتل کرے۔ اور یہ جو ابو عامر ہے نا، اس کا بیٹا حنظلہ جو غسیل الملائکہ ہے، ایسا ابو عامر منافق ہے اور بیٹا حنظلہ جو ہے وہ غسیل الملائکہ ہے۔ تو ایک تو حکمت یہ تھی کہ بھئی چونکہ ان کے بیٹے راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، کہیں ایسا نہیں ہو کہ ان کے باپوں کا سر قلم کر دیا جائے اور کسی دوسرا کو قتل کر دے، تو یہ جو ہے بیچارے اپنے باپ کی حمیت میں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔